قریب 20 سال سے رہا ہوں اور آپ کے یہاں پہلی بار مگر میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں وہ سب میجورٹی ایسے چہرے ہیں جنہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پروگرام میں دیکھا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے چہرے بھی ہیں جو 100 کلومیٹر کے علاقے میں پروگرام ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں۔ شکریہ یہاں کے اس پروگرام کے جو جوان پروگرام کرتے ہیں، جو بزرگ اور جو لوگ دامے دل میں سننے قدر اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، یقین جانیے حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ آج 1 روپے سے، 1 قدم سے، 1 لفظ سے اور 1 ماتم کے ہاتھ سے اگر حسین کے مشن کو آگے بڑھائیں گے تو مولا آپ کو یہاں بھی سر بلند کریں گے اور آپ بھی سر بلند کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں عباد بھائی، شکریہ، واقعی جو مثبتیں عوام کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، دار صاحب میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، بہت سارے چہرے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرداً یاد رکھیے گا، ہم سب سے حسین کی پہچان نہیں، حسین سے ہماری پہچان۔ ایک ایک لفظ کو محسوس کرتے رہنا، سمجھتے رہنا کم لفظ ہوتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں، محسوس کر پائیں گے بہت سارے جملے۔ حجت خدا پہ چند جملے بولوں گا اور اس کے بعد چونکہ آپ اس وقت زمین پہ بیٹھے ہیں، رات ہو چکی ہے، کربلا کی رات یاد آ رہی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ فضائل بہت کم، مجلسی جملے بہت کم اور صرف مسائل۔ اگر آپ کے پاس پیچھے بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جائیے گا، چونکہ یہاں کھڑے رہنے سے زیادہ بیٹھنے کا ثواب ہے۔ میرے لیے مت بیٹھیے گا، کسی ذاکر کے لیے مت بیٹھیے گا۔ یہ ایک ادب ہے، جب نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہو تو آپ بیٹھیے مت، اور جب ذاکر مجلس پڑھ رہا ہو تو آپ کھڑے ہیں۔ یہ مجلس ہے، ایک تہذیب سکھاتی ہے، تہذیب ایسے سکھاتی ہے کہ جو طریقہ دنیا میں بتا دے گی وہ طریقہ آخرت تک چلے۔ ہمارے یہاں حالات بدلتے ہیں، ہادی نہیں بدلتا۔ پتہ نہیں محسوس کر پاؤ گے، ہمارے یہاں حالات بدلتے ہیں، ہادی نہیں بدلتا۔ مشکلیں بدلتی ہیں، مولا نہیں بدلتا۔ تاریخیں پوری اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اگر آپ کو میری پچھلی تقریر ذہن میں ہو تو میں عام عوام سے بھی گفتگو کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آج کل کچھ بھی پرسنل نہیں رہا، لوگوں کا یوٹیوب چینل کھلا ہوا ہے، لوگوں کا موبائل ریکارڈنگ کھلا ہوا ہے، لوگ آپ کو دوسرے مذہب کے بھی دیکھتے ہیں، دوسرے مذہب کے بھی سنتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، لیکن تھوڑی سی ویاکھیا ہو جائے وہ سمجھ جائیں، اس لیے عام لفظوں میں آدمی بولتا ہے۔ ہم شیعہ سمودائے کے ماننے والے ہیں۔ 1400 سال ہمارے لوگوں کے پروجوں کے داموں کو چھینا گیا، ان کے ہاتھوں سے جاب، ان کے ہاتھوں سے شہریہ، ان کے ہاتھوں سے وظیفہ، ان کے ہاتھوں سے ان کے نیشنل سرٹیفکیٹس، ان کے ہاتھوں سے کام، ان کے ہاتھوں سے گاؤں، ان کے ہاتھوں سے شہر، ان کے ہاتھوں سے اسٹیٹ، ان کے ہاتھوں سے زبان، سب چھین لیا گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، مختار سے لے کے آج تک ہماری ماؤں نے ہمیں یہی سکھایا، کل بھی علی امام تھا، آج بھی علی امام۔ کوئی چیز ہمارے یہاں بدلتی نہیں، اور جو چیزیں بدل جائیں وہ ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہیں۔ شیعہ کے 5 سال کے بچے کو اٹھا کے پوچھو امام کتنے ہیں تو وہ کہے گا 12 ہیں، معصوم کتنے ہیں تو وہ کہے گا 14 ہیں، کربلا کے شہید کتنے ہیں تو وہ کہے گا 72 ہیں۔ لوگوں کے یہاں نیتا بدلتے ہیں، رہبر بدلتے ہیں، کرسیاں بدلتی ہیں۔ ہمارے یہاں اس لیے نہیں بدلتا کہ لوگوں کے رہبر لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں، ہمارا رہبر غدیر کے ممبر سے آتا ہے۔ کچھ بدلنے سلامت رہے۔ دیکھیں، آپ جس امام کے ماننے والے ہیں، جس رہبر کے ماننے والے ہیں، دنیا کے بڑے لوگ ہیں وہ، اور ان کے سطرے میں دنیا بنی ہے۔ آپ کو بہت عجیب لگے گا، دھارمک نعرے ایک دوسرے کے یہاں نہیں لگائے جاتے۔ مثلاً اگر کوئی ہندو کہے کہ ہر ہر مہادیو تو آپ چپ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے نعرے تکبیر۔
تو وہ چپ ہو جائے گا. مثلاً کوئی خلافت کا نعرہ لگا لے, آپ چپ ہو جائیں گے. مثلاً آپ مولا کا نعرہ لگائیے گا, وہ چپ ہو جائے گا. لیکن ایک نعرہ ہے جسے سب لگاتے ہیں, چونکہ اس کے لیے انسانیت کی شرط ہے, اس کے لیے آدمیت کی شرط ہے. اور وہ کون سا نعرہ ہے؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں. ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے. باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے, بیٹے کا نام حسین ابن علی ہے. باپ کا بھی نعرہ لگایا جاتا ہے, بیٹے کا بھی نعرہ لگایا جاتا ہے. باپ کا نعرہ اردو میں لگایا جاتا ہے, بیٹے کا نعرہ عربی میں لگایا جاتا ہے. بس ایک فرق ہے, باپ کا نعرہ لگاؤ, پوری توجہ چاہتا ہوں, باپ کا نعرہ لگاؤ تو قومیں گھبراتی ہیں, بیٹے کا نعرہ لگاؤ تو حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں. سلامت ہے. احسان ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, ہمیں جانور نہیں بنایا. احسان ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. احسان ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں مولائی بنایا اور غریبی بنایا. اب اس کے آگے کا جملہ تو آپ کو خود سمجھنا ہے. کبھی کبھی کچھ باتیں آدھی کہی جاتی ہیں اور پوری سمجھی جاتی ہیں. اگر سمجھ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں جن کی سماعتیں مجلسی ہیں. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے مہدی تک آپ کے 12ویں مولا تک ایک بار درود پڑھے محمد سب کو سلام. سب کو معصوم بنایا, سب کو افضل بنایا, سب کو اعلیٰ بنایا, سب کو بڑا بنایا, سب کو عظیم بنایا, سب کو امین بنایا. مگر سب میں کچھ نہ کچھ فرق تھا. مطلب آدم تھے, شیش نہ تھے. موسیٰ تھے, عیسیٰ نہ تھے. عیسیٰ تھے, داؤد نہ تھے. اور اگر کنڈیشنز آپ دیکھیں تو جو معجزہ عیسیٰ کے پاس ہے وہ موسیٰ کے پاس نہیں ہے, جو ابراہیم کے پاس ہے وہ داؤد کے پاس نہیں ہے, جو فلاں نبی کے پاس ہے وہ فلاں نبی کے پاس نہیں ہے. زمانہ الگ ہے, ہو سکتا ہے علاقہ الگ ہے, ہو سکتا ہے خانوادے الگ ہیں, کچھ ایک نہیں ہے, سب کچھ الگ الگ ہے. اس معجزے میں بھی خاص بات یہ ہے کہ اس معجزے کے لیے وہ نبی عمل کرے گا تو معجزہ ہوگا, عمل نہیں کرے گا تو معجزہ نہیں ہوگا. مثلا عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وہ مردہ زندہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مردہ زندہ کرنے کے لیے ایک تو مردہ ہونا چاہیے, دوسرے عیسیٰ عمل کریں, یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں, دعا کریں, ہاتھ اٹھائیں, مردے کو چھوئیں, وہ زندہ ہو. یہ پروسیس ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. 10ویں کرنے کے لیے آپ 8ویں پاس کریں, 9ویں پاس کریں, پھر 10ویں پاس کریں. ایسے پروسیس میں معجزہ ہوگا. بنا پروسیس کے کبھی معجزہ نہیں ہوگا. اگر عیسیٰ مردے کو زندہ کر رہے ہیں تو مردہ بھی ضروری, عیسیٰ کا عمل کرنا بھی ضروری. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. مردے کا ہونا ضروری. بس اس پہ غور کر لیجیے گا تو میں سمجھوں گا میں نے تقریر کر دیا آپ کے درمیان. یعنی جس کے ساتھ معجزہ ہے اس میں وہ نبی بھی ضروری, اس کا عمل بھی ضروری اور مردہ بھی ضروری. اسی طرح سے موسیٰ کو دیکھ لیجئے, نیل بھی ضروری, عصا بھی ضروری, موسیٰ بھی ضروری. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے پڑھتے چلے جائیے تو ہر نبی کے لیے آپ کو یہی ملے گا. لیکن میں آپ کو خاص لوگوں کی بارگاہ میں لے کے آتا ہوں. بادشاہ نے میرے معصوم مولا کو بلایا ہے اور مذاق اڑوانے کے لیے کچھ لوگوں کو پہلے ہی بٹھایا ہے. بہت دور سے کوئی جادوگر بلوایا ہے. وہ چاہتا ہے کہ محمد بیٹے کی ہنسی اڑوا دے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. اور میں نے یہ دیکھا کہ حجت خدا نے دیوار پہ ٹنگی ہوئی, قالین پہ بنی ہوئی شیر کی تصویر سے کہا, تو دیکھ رہا ہے اور حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. غور کرنا, ہر نبی کو معجزہ دکھانے کے لیے خود عمل کرنا پڑتا ہے. مردہ ہوگا تب معجزہ ہوگا. یہاں شیر نہیں ہے, شیر کی تصویر ہے. اللہ اکبر. یہاں شیر نہیں ہے, شیر کی تصویر ہے. پوچھے ان علماء سے کہ کیا کہیں پڑھا ہے کہ اس کی روح خلق ہو چکی تھی؟ پوچھے ان علماء سے کیا کہیں پڑھا ہے کہ اس شیر کی روح پہلے سے خلق ہو چکی تھی؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, اہل بیت کے بارگاہ میں جو ہو وہ نہیں ملتا, جو مقدر میں نہ ہو وہ بھی مل جایا کرتا ہے.
درود پڑھیں محمد وال بس میرے عزیزاں، بڑی محبت سے آپ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا یہ حجت خدا ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی. اب بڑے شانتی کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ اپنے جوانوں کو ایک میسج دے رہا ہوں. اگر محسوس کر پاؤ تو اسے محسوس کر لینا. یہ کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، بہت سارے سوالوں کا جواب ہے، مگر اس کے پہلے کا ایک اتہاس پڑھوں جو یزید کا باپ تھا. اس سے کسی نے کہا میں تاریخ پڑھنا بہت کم لفظوں میں سمجھ جانا میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس سے کسی نے کہا کہ بھائی تمہارا کام تو ہو گیا، شام میں حکومت کر لی، اتنی کرسیوں کو جمع کر لیا، لوگوں کو بلا لیا، پیسے مال اتنے سارے مسلمان سب کچھ ہو گیا. اس نے کہا نہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کسی خاص آدمی سے کہا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. کہا کیسے فیصلہ ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی. اذان میں اللہ اکبر تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ تھا. اس نے کہا دیکھو یہ کس کا نام آ رہا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. خدا کی قسم وضاحت نہ ہو پاتی اگر سجاد بیان نہ کرتے. مدینے میں یہی کسی نے سجاد سے پوچھا بابا نے آپ کے جان دے دی، لوگ قربان ہو گیا، لوگ قربان ہو گئے، فائدہ کیا ہوا؟ جیت کس کی ہوئی؟ نام کس کا بچا؟ ڈنڈا کس کا، ڈنکا کس کا پٹا؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا جو آدمی کی مینٹلٹی ہوتی جو جیت ہار کو بانٹتے ہیں ادھر ادھر کے لفظوں میں. ٹھیک ہے نا، مولا نے کہا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. مولا نے کوئی تقریر نہیں کی، کہا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. وقت نماز کا ہوا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ یہ نام سن رہا ہے کس کا نام ہے؟ اس نے کہا رسول کا نام سن رہا ہوں. کہ یہی نام تو یزید مٹانا چاہتا تھا اور اسی نام کو بچانے کے لیے میرے بابا نے جان دی ہے. جب تک مسجدوں سے اذان کی آوازیں آئیں یہ سمجھ لینا کہ اسلام کی بقا کی آواز نہیں ہے، سجاد کے بابا کی جیت کی آواز ہے. کہ 70 قدم کے فاصلے پر جب ایک بہن اپنے بھائی کا گلا کٹتا ہوا دیکھ رہی ہوگی تو کیا؟ جزاکم اللہ. میں آرام سے پڑھوں گا جیسے میں مصائب پڑھتا ہوں تاکہ محسوس کر سکو. مصائب روایتوں کے سننے کا نام نہیں ہے. قدر کمال کے اس علاقے سے، اس زمین سے، جہاں تم زمین پہ بیٹھے ہو نا، زمین پہ بیٹھے ہو نا، مگر تمہارے اور زمین کے درمیان میں دیکھنا ہو فرش بچھا ہوا ہے. شام غریبہ میں کوئی فرش نہیں تھا. کسی نے سجاد سے مدینے میں یہی تو سوال کیا تھا، میرے مولا آپ سب شام غریبہ میں کس حال میں تھے؟ سجاد کے ہاتھ میں تسبیح کی، دھاگا توڑ دیا. دھاگے کے ٹوٹتے ہی تسبیح کے دانے زمین پہ بکھر گئے. سجاد نے بکھرے ہوئے دانوں کو دیکھ کے کہا میرے پیر شام غریبہ میں کیوں بکھرے پڑے؟ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. نرم زمین پہ فرش عزا پہ بیٹھے ہو، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، تم کیا سمجھ پاؤ گے شام غریبہ میں کیا مصیبت گزری؟ سوچو بس سن کے روتے ہو، اگر دیکھتے تو کیا حال ہوگا. سید سجاد جب تمہیں روتا ہوا دیکھتے ہیں تمہارے قریب آ کے کہتے ہیں جانے والے تم نے ذاکر سے بس روایت سنی ہے کہ میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا، تو نے میرے علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا. جزاکم اللہ. تمہاری صدائے گرتا بلند ہو گئی. لو چند جملے مسائل کے سن لو، یقین رکھنا دعا نہیں بھی مانگو گے تو بھی دعا قبول ہوگی. چونکہ مجلس سے واپس جانے والی علی کی بیٹی زینب گواہ رہے گی تو کتنا تڑپ کے رو رہے ہو. مجلس سے واپس جانے والی حسین کی 4 سال کی سکینہ گواہ رہے گی تم نے کیسے پوچھا دیا ہے. مجلس سے جانے والی پسلی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی علی کی زوجہ حسین کی ماں فاطمہ گواہ رہیں گی. جزاکم اللہ. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بالوں تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا،
وہ کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کربلا میں تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ سجاد سنتے رہے، رونے لگے۔ سائل کہتا ہے مولا سب سے زیادہ تیرے بابا کو کربلا میں کس نے پکارا؟ رو کے فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ جزاکم اللہ۔ فرمانے لگے جانے والے سن کربلا کا اکلوتا شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے، پھر کچھ یوں ہوا کہ جدھر جدھر گھوڑا جاتا قاسم کھستا ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جزاکم اللہ۔ اللہ میں مرحوم رشید کرابی کو نقل کر رہا ہوں، فرمایا اکلوتا شہید قاسم جس پر پہنچنے کے بعد حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دیا، گھٹنے ٹیک کے زمین پہ بیٹھے۔ تم میں بہت سارے چچا موجود ہوں گے جو اپنے بھتیجوں پہ جان چھڑکتے ہوں گے، خدا تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے۔ آسمان دیکھ کے حسین کے طرف باغ بتا میرا دم قریب ہو گیا، میرا اکلوتا قاسم کئی ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم۔ چند شہید ہیں، علماء اور خطبہ کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، چند شہید ہیں، نہیں تو میں ایسے سمجھاؤں۔ دیکھو جب ہاتھ میں چوٹ ایک بار رہتی ہے بدن نہیں سوچتا، دو بار ہو پھر بھی نہیں سوچے گا۔ جب مات قوت سے بڑھ جاتی ہے، جب چوٹ جسم کی طاقت سے بڑھ جاتی ہے تو پھر بدن سوجنے لگتا ہے، بدن پھولنے لگتا ہے۔ اب میں تمہیں جس مصائب کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس میں میرے جملوں کو مت سننا، بس سوچنا کہ کندر شہر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ 12 برس کا سن ہے، گرتے ہوئے ماں کو پکارنے والا شہید ہے۔ انداز لگاؤ کہ بچپن کس عالم میں ہوگا۔ قاسم کی کیفیت جب سمجھ جاؤ پھر ذرا میرے جملوں کو سننا۔ حسین پہنچ چکے ہیں، میں طویل مصائب نہیں پڑھ رہا۔ پہلا ٹکڑا اٹھا کے رکھا وہ بھائی حسن نے دیا تھا، دوسرا ٹکڑا بابا علی نے دیا تھا۔ سارے ٹکڑے ابا کے دامن میں جمع کر کے حسین گٹھری بنا کے پیٹھ پہ وزن اٹھا کے حسین خیمے میں آئے، کھڑے ہو گئے۔ عظم آمر حسن زینب میں جملہ کہتے زینب پوچھتے بھیا میرا قاسم کہاں ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو گٹھری زینب کے حوالے کی، لو قاسم کے لاشے کو سجا دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا حسن کی بیوہ ماں میرے قاسم نے اپنے بچے کو کیسے دیکھا ہوگا، لیکن مجھے ایک جملہ ملتا ہے حسین نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، چہرہ سجا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی، فرماتی لال میں تیرا چچا ہوں، لال تو حسن کا بیٹا ہے، مگر لال تو چاہتا ہے میرا چچا تجھے موت چاہتا ہے، تیری آنکھیں تو کھول، ہائے قاسم، ہائے کربلا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلمون بالظلم